بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود ایک ایسے عبادت گزار شخص کے متعلق جانیں گے جو اسم اعظم جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے جو بھی دعا کرتا وہ قبول ہو جاتی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اسے کتا کہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر ارشاد ہے، اور سنا دیں ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اگر ہم چاہتے تو اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو بھی وہ ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ تم یہود کو اس شخص کے واقعے کے متعلق بتاؤ جسے ہم نے نشانیاں عطا کی تھیں، لیکن وہ ان میں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکلتا ہے۔ اس شخص کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں، لیکن قابل اعتبار روایت وہی ہے جو ابن عباس سے مروی ہے۔ اس روایت کے اندر اس شخص کا نام بلعام بن باعورہ اور بعض کے نزدیک بلعام بن باعور مذکور ہے۔ یہ شخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع تھا کہ اس کے شاگرد ہزاروں میں ہوتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اس کی دوات کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ شخص اسم اعظم بھی جانتا تھا جس کے ذریعے سے جب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اس کی دعا قبول کی جاتی۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ان کے قریب پہنچے تو وہ سب بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور اس سے آ کر کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام بہت سخت آدمی ہیں، وہ اپنا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے اور ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے ملک سے دور لے جائے۔ بلعام بن باعورہ نے جب یہ سنا تو اس نے اول تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے لشکر میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں، اگر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بلعام نے کہا، اچھا تم انتظار کرو، میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی رضا معلوم کرتا ہوں۔ جب بلعام نے استخارہ کیا تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا، مجھے دعا کرنے سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ تب اس کی قوم کے لوگوں نے کئی قسم کے تحائف لیے اور بلعام کے پاس آئے اور اسے وہ تحائف پیش کیے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بلند کر دیا۔ تبھی بلعام تکبر اور دولت کی لالچ میں آ گیا اور وہ دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک پہاڑی کی طرف چلا جہاں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بددعا کرے گا۔ ابھی بلعام کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اس کا گدھا رک گیا اور پیچھے کی طرف مڑنے لگا۔ جب بلعام نے گدھے کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی تو وہ کہنے لگا، اے بلعام تو ہلاک ہو، کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح، اللہ کے فرشتے میرے راستے میں کھڑے ہیں جو مجھے واپسی کی طرف ہانک رہے ہیں۔ یہ سننے کے باوجود بھی بلعام باز نہ آیا اور وہ پہاڑی پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ تبھی ایک عجیب کرشمہ ہوا کہ وہ کلمات بددعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا اپنی قوم کے لیے اور اس کی اپنی ذات کے لیے نکلتے، اور جو بھی دعا وہ اپنی قوم کے لیے کرنا چاہتا وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نکلتے۔ یہ سن کر اس کی قوم کے لوگ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو، تو اس نے جواب دیا، اب یہ میرے حق میں نہیں ہے، میں تو ہلاک ہو گیا، میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اس دعا کے نتیجے میں بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گری۔ جب اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہو چکا
تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھ سے دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کرو اور انہیں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان سب کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ منع نہ کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھائی اور کہا، میں آپ کی اطاعت ہرگز نہیں کروں گا، اور وہ اسے لے کر اپنے خیمے میں گیا اور فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے سبب 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنے لشکر میں پہنچے تو انہوں نے نیزے کے ساتھ اس شخص اور اس عورت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت عطا کی کہ وہ ان دونوں کو اس نیزے میں پرو کر اٹھائے باہر لے آئے اور اپنی قوم کے سامنے لا کر کہا کہ ایسے شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر تب تک ان کی قوم کے 70,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد بلعام بن باورا اپنے گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا اور اسی حالت میں اسے موت واقع ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔